السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویور سب کا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو ترقی نصیب کرے۔ اور اس میں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب کر دو یا بیل آئیکن کو دبا دو۔ ہاں البتہ یہ ایک میرا دینی چینل ہے علم خالق کے نام سے، اور ایک میرا دنیاوی چینل ہے علم مخلوق کے نام سے۔ وہاں جا کر اگر آپ کر سکتے ہیں سبسکرائب تو وہاں جا کر سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبا دینا۔ اچھا، تو یہاں ہم تختی نمبر 6 شروع کرنے لگے ہیں۔ اس تختی کے اندر جو ہے نا اصل میں مشق کروانا ہے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے جی تختی نمبر 6، ششم مشق ہے، یہ حرکات اور و تنوین کی۔ حرکات جو ہے حرکت کی جمع ہے، اور حرکت کہتے ہیں زیر زبر اور پیش کو۔ تنوین جو ہے یہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو الف ہے، الف کے پڑھنے کی دو طریقے ہیں۔ ایک تو اگر الف خالی ہو، نہ یا اس کے اوپر زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ 2 زیر، نہ اس کے نیچے کچھ ہو، یعنی الف بالکل خالی ہو کسی حرکت اور تنوین وغیرہ سے، تو اس وقت اس کو الف کا نام دیتے ہیں، تو اس کو الف پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ خالی نہ ہو، مثلا اس کے نیچے یا اوپر کوئی تنوین آ جائے یا کوئی حرکت میں سے آ جائے، مطلب زیر آ جائے، زبر آ جائے، 2 پیش آ جائیں، کوئی بھی حرکت ہو یعنی اسی طرح نیچے آ جائے، تو اس کو ہم بجائے الف کے زبر پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب یہاں ہم پڑھنے لگے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن، آ با دن۔ اچھا، میرا 30 سالہ تجربہ ہے، میں الحمدللہ 30 سال سے یہی ہوم ٹیوٹر ہوں، پڑھاتا آ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ میں آپ کو آواز کی لمبائی کا بتاؤں وہاں آپ نے آواز کو لمبا کرنا ہے، جہاں شارٹ بتاؤں تو وہاں آپ نے اس آواز کو شارٹ کر دینا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، ابھی یہاں پہ دال کو میں نے لمبا کھینچا ہے، یہاں تھوڑا سا اس کو لمبا کھینچنا ہے دال کو۔ اس کو میں نے فوراً پڑھا ہے، اس کو فوراً پڑھنا ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، اس کو با ایسے لمبا نہیں کیا بلکہ با زبر با، اور دال کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا مد ہوگی، مطلب اس کو لمبا کریں گے۔ دال 2 زبر دن، آبادن، ایسے کر کے۔ اچھا، اور دوسری جو ایک میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی بچے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، ماں باپ ہیں یا آپ ٹیچر ہیں، کسی بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو میرے تجربے کے مطابق یا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بچے کو ایسے پڑھائیں کہ چلو ہجے کرو جی، ہجے کیسے کرنے ہیں؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن۔ تو اس کو کہیں کہ پہلے اس کو یہ کیا بنا، کہ وہ بتائے گا آ، اور اس بچے سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا بنے گا، یہ بنے گا با، اور پھر پوچھنا ہے یہ کیا بنا، دن۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے ایک دفعہ کر کے پھر اسے کہنا اب بیٹا جلدی سے اسے پڑھنے کی کوشش کرو، آ با دن۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا اٹکے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی طرح جب یہی جو ہے نا آپ بچے کو مشق کرواتے رہیں گے تو اسی طرح جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر آبادن میں بھی اسی انداز سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے یہ ذہن میں رہے۔ آبادن اگلا ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اس الف کو دیکھ لیں جی، یہ الف جب ایسے حرف کے ساتھ آ جائے جس کے اوپر تنوین ہو، یعنی 2 زبر ہو، تو اس صورت میں اس الف کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ الف کا مقصد یہ تھا کہ الف جس حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس حرف کو لمبا کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، چلے میں یہاں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ جیسے اس کو نہیں لکھتے، یہ آ با دا۔ اچھا جی، سوری، اچھا یہ میں نے لکھا ہے ایک لفظ آ با اور اس کے ساتھ الف دا، آ با دا۔
اچھا، اس الف کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ حرف کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو اس وقت اس الف کی وجہ سے اس الف سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو کھینچا جاتا ہے. مثلا آباد، اور کھینچنا کتنا ہے؟ ایک الف کی مقدار، اور ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ ہے. یعنی جتنا 1 سیکنڈ دوسرے سیکنڈ میں بدلنے کا جو ایک ٹائم لگتا ہے، مثلا 1 2، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جتنا ٹائم لگا اتنا اس کو کھینچنا ہے. آباد، یہ دال کو کھینچیں گے مطلب 1 سیکنڈ کے برابر، جتنا 1 سیکنڈ میں وقت لگتا ہے اتنا اس کو ہم کھینچیں گے. آباد. تو یہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس تختی کے اندر یہ الف تو آتا تھا کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو کھینچتے، لیکن جب اس کے ساتھ یہ تنوین آ جائے، 2 زبر آ جائیں، تو اس وقت اس کو نہیں کھینچیں گے، فوراً پڑھیں گے. آبادن، آبادن. اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے. تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ میرے لیے یہ ایسے پڑھنا مشکل نہ ہو. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ والا جو حرف ہے حمزہ زبر آ. اچھا، یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی نا شاید، کہ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. جب یہ خالی ہو تو اس کو الف پڑھیں گے، جب اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو اس کو اس وقت حمزہ کا نام دیں گے، جیسے کہ ہم یہاں پہ اس کو حمزہ کا نام دے رہے ہیں. یعنی حمزہ زبر آ، ح زبر ح، دال 2 پیش دن، آ ح دن، آحدن. اسی طرح حمزہ زبر آ، خا زبر خو، ذال زبر ذا، آ خو ذا، آخذ. اچھا جی، اسی طرح اگلا ہم لفظ پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ذال اچھا سوری، ذال زیر دی، نون زبر نا، آ وی نا، آوینا. آگے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را. اب پیچھے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جس حرف کو میں کھینچوں اس کو آپ نے کھینچنا ہے، جس حرف کو نہ کھینچوں اس کو نہیں کھینچنا. مثلا اس لفظ کے اندر میں نے میم کو کھینچا ہے، میم. یہ جو میم کو لمبا کر رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے نوٹ کرنا ہے، جہاں جہاں میں آوازوں کو لمبا کروں وہاں پہ آپ لوگوں نے آوازوں کو لمبا کرنا ہے. یعنی وہاں پہ مد ہوگی. اگر را کے اوپر میں مد نہیں کر رہا، را کو فوراً پڑھ رہا ہوں، را زبر را. میں ایسے نہیں کہہ رہا را زبر را، نہیں، را زبر را، را کو فوراً پڑھیں گے. را. تو پہلے بچے کو کہنا ہے، یا آپ خود بڑے ہیں یا بچے ہیں جیسے بھی ہیں، تو آپ نے خود بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے. پہلے جب ہم نے ہجے کیا تو یہ کیا بنا تھا روانگی میں؟ را. یہی انداز ہوگا میرے پورے اس قاعدے کے اندر. اچھا، ایک بات یاد آ گئی کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپ سبق اگر مزید میرے پڑھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے نورانی قاعدے کے نام سے، تو وہاں پہ یہ سارے جو ہے نا نورانی قاعدے کے آپ کو اسباق مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. را، آمارا. اچھا، اس نون کو ذرا سمجھ لیں کہ پڑا نون کا کیا مطلب ہے. پڑا نون کا مطلب یہ ہے، میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ الف کا مقصد ہوتا تھا، یہ الف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے. الف کا مقصد ہوتا تھا کہ جس حرف کے ساتھ یہ مل جائے اس کو کھینچا جاتا ہے. یعنی ہم نے یہاں پہ نون کو کھینچنا تھا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نہ پڑھنا تھا ہم نے اس کو، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ نون زبر نہ، الف نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ پڑھا نون. انا. ہم نے اس کو کھینچنے کی وجہ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اکثر تو اصول ہیں، ٹوٹلی اصول کے مطابق چلتے ہیں. اصول یہی تھا کہ یہاں پہ الف نون کے ساتھ ملا ہے، نون کو ہم نے کھینچنا تھا، انا ایسے. لیکن بعض اوقات قرآن پاک کے اندر، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کلام ہے، بعض اوقات کلام پاک کے اندر ہی خلاف قانون جو ہے نا وہ چلنا پڑتا ہے. مثلا یہاں پہ اب الف کی وجہ سے اس نون کو نہیں کھینچیں گے،
مطلب انا کی بجائے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ انا فوراً پڑھیں گے. پڑا نون کا یہی مطلب ہے. جیسے یہ دیکھیں یہ والا لفظ دیکھیں, پڑے نون کا یہ مطلب ہے, یعنی اس کے ساتھ یہ الف جو ہے نا نہیں ہے. اگرچہ الف دیکھنے میں آتی ہے اور لگی بھی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو کھینچیں گے نہیں, یعنی اس الف تو یعنی لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. مثلا انا کی بجائے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ انا فوراً. یعنی یہ پڑا نون کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو انہوں نے لکھا پڑا نون, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون اس طریقے سے پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ الف نہیں ہے. تو اس کو ہم انا کی بجائے کیسے یہ جو نون ہے یہ کیا ہے؟ یہ پڑا ہے, یہ ایسے کھڑا نہیں ہے. جیسے یہ کھڑا ہے نا, یہ نون الف زبر نا یہ کھڑا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑا نون. اس کو پڑے نون کی طرح پڑھنا ہے. یعنی یہ جو پڑا نون ہے یہ ایسے پڑا نون یعنی لیٹا ہوا ہے, یہ کھڑا نہیں ہے. اسی طرح اس کو انا کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ انا. یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا جی, آگے پڑھیں گے. جی با زبر با, خا زر خی, لام زبر لا, با خی لا, باخیلا. با زبر با, رو زبر رو. اچھا, اس را کو پر پڑھیں گے. یہ ایک اصول ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہو یا دو زبر ہو یا پیش ہو یا دو پیش ہوں تو پھر اس را کو پر پڑھیں گے, یعنی موٹا پڑھیں گے. رو زبر رو. اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر ہم اس کو ہم کیا کریں گے جی؟ باریک پڑھیں گے. اچھا جی, اچھا لمکا کہتے نہیں. اچھا, اس کو ہم پڑھیں گے تا دو زیر تین, رو زبر رو, تا دو زیر تا دو زیر تین, با رو رو تین, با رو رو تین. جی آگے پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں, اب میں پڑھتا چلا جاؤں گا, آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ زبر آ, خو زبر خو. اب اس خو کو بھی جو ہے نا پر پڑھیں گے, یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اس کو کھینچیں گے. زال زبر ذا, خو ذا. اس زال کو ہم باریک بھی پڑھیں گے اور نرم بھی پڑھیں گے, سخت نہیں پڑھیں گے. یعنی اخذ. حمزہ زبر آ, زال زیر دی, نون زبر نا, ذی نا, ذی نا. اور آپ کو میں نے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. مطلب جی, تو آگے پڑھیں گے. حمزہ زبر آ, اچھا ہے, اس کو پڑھیں گے اب با رو روتن کے بعد اس کو پڑھیں گے. جیم زبر جا, عین زبر آ, لام زبر لا, جا آ لا, جعل. جیم زبر جا, میم زبر ما, عین زبر آ, جا ما آ, جمع. ہا. اچھا, اس ہا میں اور یہ دیکھیں جیسے ایک ہا یہ ہے اور ایک ہا یہ ہے, دونوں کی آوازوں میں ڈفرینس ہوگا, یعنی فرق ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ اس ہا کو ہم نے یہ جو گول نقطوں والی یہ ہا ہے یا یہ والی ہا ہے, اس طرح مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اس ہا کی. تو اس کو ہم بھاری آواز کی, یعنی اس کی آواز ہم سینے کی طرف سے آئے گی, ہا ہا ایسے کر کے, اور اس کو ہم گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. یہ جو ہمارا گلا ہے گلے کے درمیان سے اس کو ہم ادا کرتے ہیں. ہا ہا, جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا, ایسے کر کے اس کی آواز کو پڑھیں گے. ہا. یہاں بھی اس کے اندر جو ہے جی اس ہا کو, تو اس ہا سوری
اس ہا کو ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ گلے کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے. ہا زبر ہا، سین. اچھا اس سین کو سخت آواز میں پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے. سین زبردست. اور سخت آواز صرف دونوں دانتوں کو ملانے کی صورت میں ہی نکل سکتی ہے، اور آپ کی اندر سے زبان کی جو نوک ہے وہ ان دونوں دانتوں کے درمیان میں آ کے لگے. سین زبر سا، کنا کنڈی کتاتے یار ملے کو کنا کنڈی کتاتے یار عام کتاتے. اچھا جی، سین زبر سا، دال زبر دا، ح سا دا، حسد. ح زبر ح، شین زبر شا، را زبر را، ح شا را، حشا را. اچھا جی، اسی طرح اس لفظ کو ہم پڑھیں گے. خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خا شی یا، خاشیہ. خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خا لا قا، خالق. خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خو لی قا، خولی قا. ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را زبر را، ذا کا را، ذا کا را. را کو پر پڑھیں گے موٹی آواز میں. را زبر را، فا زبر فا، عین زبر ع، را فا ع، رفع. اسی طرح اس کو پڑھیں گے. را زبر را، قاف زبر قا، با زبر با، تا دو زیر تین، را قا با تن، راقبات. یہ آگے پڑھیں گے. سین پیش سو، را پیش رو، را دو پیش رون. دونوں صورتوں میں پیش کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور دو پیش کی صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے. سرورون، سرورون، سرورون. اسی طرح سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، تا دو زیر تین، سا فا را تین، سفاراتن. صاد. اچھا اس صاد کے آخر میں ہجے کرتے ہوئے دال کی آواز آئے گی، جیسے صاد، یہ آخر میں دال کی آواز آ رہی ہے. صاد، صاد پیش سو، ح پیش حو، فا دو زبر فن، سو حو فن، سو فن. واو. اچھا واو کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہوں گے، نہ تمام گول. واو زبر وا، سین. سین کو دونوں دانتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ پڑھیں گے. الحمدللہ. جی معذرت. جی تو ہم یہ والا لفظ پڑھ رہے تھے. واو زبر وا، سین زبر سا، تو کو موٹا پڑھیں گے، اور جو دو نقطوں والا تا ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہ والی جو تا ہے، اس تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور اس تا کو ہم پر پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے. و س قن، و س قن. اسی طرح قا زبر قا، با زبر با، قاف دو زبر قن، قا با قن، قا با قن. اس قاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے. قا زبر قا، با زبر با، قاف دو زبر قن، قا با
قون تابا قون، اس قاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے. جی آگے پڑھیں گے. قو پیش قو واو دو زبر ون قو ون. اب اس یا کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی حروف مدہ میں سے. حروف مدہ تین ہے، الف واو اور یا. یہ یا بھی جب کسی حرف کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر ایک شرط موجود نہیں ہے، اس یا کے اوپر جزم کا ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ اب یہاں جزم بھی نہیں لکھی، تو لہٰذا یہاں یہ یا لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، یعنی اس کو فوراً پڑھیں گے واو کو. قو ون قو ون. اسی طرح آگے پڑھیں گے. عین زبر ع با زبر با سین زبر سا ع با سا عبس. عین زبر ع دال زبر دا لام زبر لا ع دا لا عدل. اسی طرح اس کو پڑھیں گے. عین زبر ع لام زبر لا قاف دو زن قن ع لا قن علقن. اسی طرح اس کو پڑھیں گے. عین زبر ع میم زبر ما دال دو زیر دن ع ما دن عمدن. عین زیر عین نون زبر نا با دو زبر بن عینبن. اسی طرح یہ جو الف ہے دو تنوین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے اس الف کا مقصد ختم ہو جائے گا اور اس کو با کو فوراً پڑھیں گے. عینبن عینبن. غین زبر غو با زبر با رو زبر رو تا دو پیش تن غو با رو تن غبراتن. فا زبر فا عین زبر ع لام زبر لا فعل فعل. قاف زبر قا تا زبر تا رو زبر رو تا دو پیش تن قا قاف موٹا قا تا باریک اور را پر را موٹی اور تا باریک قا تا را تن قطراتن. قاف پیش قو تا زیرتی لام زبر لا قاف موٹی تا باریک لام باریک قتل. قاف زبر قا دال زبر دا را زبر را قاف موٹی آواز پتلی را را موٹی آواز قدر قدر. قاف پیش قو را زیر ری حمزہ زبر ا را کو پر، اس کو ترقیق کہتے ہیں عربی میں. اس کو باریک را موٹی را باریک اور حمزہ باریک قو ری ا. اچھا یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ یا ہے اور یا کے اوپر حمزہ ہے. حالانکہ یا پڑھنی چاہیے تھے، لیکن یہ قرآن کا اصول ہے کہ جہاں پہ کہیں بھی جب حمزہ اوپر آ جائے تو وہ حمزہ کی آواز کو پڑھتے ہیں، نہ کہ جس حرف کے اوپر آیا اس حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پہ یا حمزہ بشکل یا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یا کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، لیکن یعنی چونکہ یا کے اوپر ہے اس لیے اس کو حمزہ بشکل یا کہیں گے. قُرِئَ یا کی بجائے قُرِئَ. اچھا جی آگے پڑھتے ہیں. جی قاف زبر قا سین زبر سا میم دو پیش من قا سا من قاسم.
کاف زبر کا، با زبر با، دال دو زیر دن. اب دیکھیں ایک کاف یہ ہے اور ایک قاف یہ ہے، دو نقطے والے قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اس کاف کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے. کا با دن، کا با دن، کاف پیشکو، تا پیشتو، با دو پیش بن. موٹی آواز، باریک آواز، کاف موٹی آواز، تا باریک آواز اور با باریک آواز. کو تو بن، کتبن. کاف زبر کا، سین زبر سا، سین کو سختی کے ساتھ، اور سختی کی آواز صرف اسی صورت میں نکلے گی جب آپ کے اوپر والے دان اور نیچے والے دان دونوں مل جائیں اور زبان کی نوک اندر کی طرف سے ان دونوں دانتوں کے درمیان میں لگے، تو اس وقت سین کی یا کسی بھی حرف کی آواز کو سخت کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. تو سین کی آواز کو سخت پڑھیں گے. کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کا سا با، کا سا با. کاف زبر کا، فا زبر فا، رو زبر رو، کاف باریک، فا باریک اور رو موٹی. کا فا رو. کاف پیشکو، فا پیشفو، واو دو زبر ون، کاف باریک، فا باریک اور واو موٹی، واو بھی باریک پڑھیں گے. کو فو ون، کوفو ون. لام پیشلو، با زبر با، دال دو زبر دن، لو با دن، لو با دن. جی اسی طرح اس کو پڑھیں گے. لام پیشلو، میم زبر ما. اچھا اب ایک زا یہ ہے اور ایک دکھاؤں آپ کو، ہاں جی، اور ایک زال یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک زا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو اس زا کو سختی سے پڑھیں گے جو میں نے ابھی طریقہ بتایا، اور اس زا کو نرم پڑھیں گے. یہاں پہ چونکہ اب اچھا جی، یہ ذات جو ہے نا چونکہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے تا دو زیر تن، زا زبر زا، تا دو زیر تن، لو ما زا تن، لو ما زا تن. لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لا ہا بن، لا ہا بن. میم زبر ما، سین زبر سا، دال دو زیر دن، ما سا دن، ما سا دن. نون زبر نا، خو زیر خی، رو زبر رو، تا دو زبر تن، نا خی رو تن، نا خی رو تن. واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، و جا دا، وجدا. آگے پڑھیں گے جی. واو زبر وا، سین زبر سا، قاف زبر قا، باریک آواز اور سخت آواز اور موٹی آواز. و سا قا، و سا قا. واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، باریک آواز، موٹی آواز اور باریک آواز. و قا با، وقب. واو زبر وا، لام زبر لا، دال زبر دا، باریک آواز، لام موٹی آواز، دال باریک آواز، لام بھی باریک آواز اور دال بھی باریک آواز. و ل د، ولد. واو زبر وا، ہا زبر ہا، با زبر با، و. اچھا واو باریک آواز،
ہا بھاری آواز یعنی سینے کی طرف سے اس کی آواز آئے گی، اور ہا اور ہا میں فرق کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہا ہوتی ہے، یہ والی کہاں چلی گئی، ہا 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 کہاں چلی گئی، یہ والی ہا، اس ہا کو ہم ہا یعنی گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، اور اس ہا کو ہم گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی سینے کی طرف سے یہ ہا ادا ہوئی، واہ ہا با، واہ با، با زبر با، واو زبر وا، ہا زبر ہا، با زبر با، واہ ہا با، واہ با، ہا پیش ہو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا دو زیر تن، ہا کو بھاری آواز، میم کو پتلی آواز، زا کو سخت آواز، اور تا کو باریک آواز، ہو ما زا تن، ہو مزتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، بھاری آواز، دال باریک آواز، ہو دن، ہو دن، ہو دن۔ اچھا، اس الف کی طرح یہ بھی ساتھ جو ہے نا دال کے ملی ہوئی ہے، حالانکہ یا کا مقصد تھا کہ یا جس حرف کے ساتھ مل جائے تو اس حرف کو کھینچتے ہیں، چونکہ اس کے لیے ایک اور شرط تھی کہ یا کے اوپر جزم ہو، یعنی ایسے کر کے یہ جو 7 کی طرح ہوتی ہے یہ اس یا کے اوپر ہوتی، تو پھر جو ہے نا اس نے اس کے اگر بالفرض وہ ہوتی بھی، اور چونکہ یہاں پہ تنوین ہے تو لہٰذا یہاں پہ اس یا کو اس کی وجہ سے جو ہے نا دال کو نیچے کھینچیں گے، مطلب ہدن، ہدن ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ فوراً پڑھیں گے ہدن۔ تو ہماری یہ تختی نمبر 6 جو ہے نا یہ مکمل ہوئی، تو انشاءاللہ ہم اگلی تختی اگلے سبق میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔